بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 27 دسمبر 1905۔ حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا، اس بات سے کبھی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے جو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں کہ مسیح کو زندہ آسمان پر اٹھا لے جاوے۔ بے شک وہ قادر ہے، مگر وہ ایسی باتوں کو کبھی روا نہیں رکھتا جو مبدأ شرک ہو کر کسی کو شریک الباری ٹھہراتی ہوں، اور یہ صاف ظاہر ہے کہ ایک شخص کو بعض وجوہ کی خصوصیت دینا صریح مبدأ شرک ہے۔ پس مسیح علیہ السلام میں یہ خصوصیت تسلیم کرنا کہ وہ تمام انسانوں کے برخلاف اب تک زندہ ہیں اور خواص بشری سے الگ ہیں، یہ ایسی خصوصیت ہے جس نے عیسائیوں کو موقع دیا کہ وہ ان کے خدائی پر اس کو بطور دلیل پیش کریں۔ اگر کوئی عیسائی مسلمانوں پر یہ اعتراض کرے کہ تم ہی بتاؤ کہ ایسی خصوصیت اس وقت کسی اور شخص کو بھی ملی ہے، تو اس کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہے، اس لیے کہ وہ یقین کرتے ہیں کہ سب انبیاء علیہ السلام مر گئے ہیں، مگر مسیح کی موت بقول ان مخالف مسلمانوں کے ثابت نہیں، کیونکہ توفی کے معنی تو آسمان پر زندہ اٹھائے جانے کے کرتے ہیں۔ اس لیے فلما توفیتنی میں بھی یہی معنی کرنے پڑیں گے کہ جب تو نے مجھے زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور کوئی آیت ثابت نہیں کرتی کہ اس کی موت بھی ہوگی۔ پھر بتاؤ کہ ان کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے اور وہ اپنی غلطی کو سمجھیں۔ میں سچ کہتا ہوں کہ جو لوگ مسلمان کہلا کر اس عقیدے کی کمزوری اور شناخت کے کھل جانے پر بھی اس کو نہیں چھوڑتے، وہ دشمن اسلام اور اس کے لیے مارے آستین ہیں۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ بار بار قرآن شریف میں مسیح کی موت کا ذکر کرتا ہے اور ثابت کرتا ہے کہ وہ دوسرے نبیوں اور انسانوں کی طرح وفات پا چکے ہیں۔ کوئی امر ان میں ایسا نہ تھا جو دوسرے نبیوں اور انسانوں میں نہ ہو۔ یہ بالکل سچ ہے کہ توفی کے موت ہی معنی ہے، کسی لغت سے یہ ثابت نہیں کہ توفی کے معنی کبھی آسمان پر ماں جسم اٹھانے کے بھی ہوتے ہیں۔ زبان کی خوبی لغات کی توسیع پر ہے۔ دنیا میں کوئی لغت ایسی نہیں ہے جو صرف ایک کے لیے ہو اور دوسرے کے لیے نہ ہو۔ ہاں خدا تعالیٰ کے لیے یہ خصوصیت ضرور ہے، اس لیے کہ وہ وحدہ لا شریک خدا ہے۔ لغت کی کوئی کتاب پیش کرو جس میں توفی کے یہ معنی خصوصیت سے حضرت عیسیٰ کے لیے کیے ہوں کہ زندہ آسمان پر ماں جسم اٹھانا ہے، اور سارے جہان کے لیے جب یہ لفظ استعمال ہو تو اس کے معنی موت کے ہوں گے۔ اس قسم کی خصوصیت لغت کی کسی کتاب میں دکھاؤ، اور اگر نہ دکھا سکو اور نہیں ہے تو پھر خدا تعالیٰ سے ڈرو کہ یہ مبدأ شرک ہے۔ اس غلطی کا یہ نتیجہ ہے کہ مسلمان عیسائیوں کے مدیون ٹھہرتے ہیں۔ اگر عیسائی یہ کہیں کہ جس سال میں تم مسیح کو زندہ تسلیم کرتے ہو کہ وہ آسمان پر ہے اور پھر اس کا آنا بھی مانتے ہو، اور یہ بھی کہ وہ حکم ہو کر آئے گا، اب بتاؤ کہ اس کے خدا ہونے میں کیا شبہ رہا، جبکہ یہ بھی ثابت نہ ہو کہ اس کو موت ہوگی۔ یہ کتنا بڑا مصیبت کا امر ہے کہ عیسائی سوال کرے اور اس کا جواب نہ ہو۔ غرض اس غلطی کا اثر بد اب یہاں تک بڑھ گیا۔ یہ تو سچ ہے کہ دراصل مسیح کی موت کا مسئلہ ایسا عظیم الشان نہ تھا کہ اس کے لیے ایک عظیم الشان معمور کی ضرورت ہوتی، مگر میں دیکھتا ہوں کہ مسلمانوں کی حالت بہت ہی نازک ہو گئی ہے۔ انہوں نے قرآن کریم پر تدبر چھوڑ دیا اور ان کی عملی حالت خراب ہو گئی۔ اگر ان کی عملی حالت درست ہوتی اور وہ قرآن کریم اور اس کے لغات پر توجہ کرتے تو ایسے معنی ہرگز نہ کرتے۔ انہوں نے اسی لیے اپنی طرف سے یہ معنی کر لیے۔ توفی کا لفظ کوئی نرالا اور نیا لفظ نہ تھا، اس کے معنی تمام لغت عرب میں خواہ وہ کسی نے لکھی ہوں موت کے کیے ہیں۔ پھر انہوں نے ماں جسم آسمان پر اٹھانے کے معنی آپ ہی کیوں بنا لیے؟ ہم کو افسوس نہ ہوتا اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اس لفظ کے یہی معنی کا لیتے، کیونکہ یہی لفظ آپ کے لیے بھی تو قرآن شریف میں آیا ہے، جیسا کہ فرمایا ہے وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفِّيَنَّكَ، سورہ یونس آیت 47۔ اب بتاؤ کہ اگر اس لفظ کے معنی ماں جسم آسمان پر اٹھا نہیں ہے تو کیا ہمارا حق نہیں کہ آپ کے لیے بھی یہی معنی کریں؟ کیا وجہ ہے کہ وہ نبی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہزارہ درجہ کم تر ہے، اس کے لیے جب یہ لفظ بولا جاوے تو اس کے من گھڑت معنی کر کے زندہ آسمان پر لے جاویں، لیکن جب سید الاولین والآخرین کے لیے یہ لفظ آوے تو اس کے معنی بجز موت کے اور کچھ نہ کریں، حالانکہ آپ کی زندگی ایسی ثابت ہے کہ کسی اور نبی کی ثابت نہیں۔ اور اس لیے ہم زور اور دعوے سے
یہ بات پیش کرتے ہیں کہ اگر کوئی نبی زندہ ہے تو وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ اکثر اکابر نے حیات النبی پر کتابیں لکھی ہیں، اور وہ ہمارے پاس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایسے زبردست ثبوت موجود ہیں کہ کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ من جملہ ان کے ایک یہ بات ہے کہ زندہ نبی وہی ہو سکتا ہے جس کے برکات اور فیوز ہمیشہ کے لیے جاری ہوں، اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے زمانے سے لے کر اس وقت تک کبھی بھی مسلمانوں کو ضائع نہیں کیا۔ ہر صدی کے سر پر اس نے کوئی آدمی بھیج دیا جو زمانے کے مناسب حال اصلاح کرتا رہا، یہاں تک اس صدی پر اس نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں حیات النبی کو ثبوت دوں۔ یہ امر قرآن شریف سے بھی ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کرتا رہا ہے اور کرے گا، جیسے کہ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، یعنی بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ انا لہ لحافظون کا لفظ صاف طور پر دلالت کرتا ہے کہ صدی کے سر پر ایسے آدمی آتے رہیں گے جو گمشدہ متاع کو لائیں اور لوگوں کو یاد دلائیں۔ یہ قاعدے کی بات ہے کہ جب پہلی صدی گزر جاتی ہے تو پہلی نسل بھی اٹھ جاتی ہے، اور اس نسل میں جو عالم حافظ قرآن اولیاء اللہ اور ابدال ہوتے ہیں وہ فوت ہو جاتے ہیں، اور اس طرح پر ضرورت ہوتی ہے کہ احیاء ملت کے لیے کوئی شخص پیدا ہو، کیونکہ اگر دوسری صدی میں نیا بندوبست اسلام کے تازہ رکھنے کے لیے نہ کرے تو یہ مذہب مر جاوے۔ اس لیے وہ ہر صدی کے سر پر ایک شخص کو معمور کرتا ہے جو اسلام کو مرنے سے بچا لیتا ہے اور اس کو نئی زندگی عطا کرتا ہے، اور دنیا کو ان غلطیوں، بدعات اور غفلتوں اور سستیوں سے بچا لیتا ہے جو ان میں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ خصوصیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو حاصل ہے، اور یہ آپ کی حیات کی ایسی زبردست دلیل ہے کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس طرح پر آپ کے برکات و فیوز کا سلسلہ لا انتہا اور غیر منقطع ہے، اور ہر زمانے میں گویا امت آپ کا ہی فیض پاتی ہے اور آپ ہی سے تعلیم حاصل کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی محب بنتی ہے، جیسے کہ فرمایا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آل عمران آیت 32۔ پس خدا تعالیٰ کا پیار ظاہر ہے کہ اس امت کو کسی صدی میں نہیں خالی نہیں چھوڑتا، اور یہی ایک امر ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پر روشن دلیل ہے۔ بالمقابل حضرت عیسیٰ کی حیات ثابت نہیں، ان کی زندگی میں ایسا فتنہ برپا ہوا کہ کسی اور نبی کی زندگی میں وہ فتنہ نہیں ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حضرت عیسیٰ سے مطالبہ کرنا پڑا کہ انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین، المائدہ آیت 117، یعنی کیا تو نے ہی کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو۔ جو جماعت حضرت عیسیٰ نے تیار کی وہ ایسے کمزور اور ناقابل اعتبار تھی کہ خود یہی عیسائی بھی اس کا اقرار کرتے ہیں۔ انجیل سے ثابت ہے کہ وہ 12 شاگرد جو ان کی خاص قوت قدسی اور تاثیر کا نمونہ تھے، ان میں سے ایک نے جس کا نام یہودا اسکریوتی تھا، اس نے 30 روپے پر اپنے آقا و مرشد کو بیچ دیا، اور دوسرے نے جو سب سے اول نمبر پر ہے اور شاگرد رشید کہلاتا تھا اور جس کے ہاتھ میں بیچ کی کنجیاں تھیں، یعنی پطرس، اس نے سامنے کھڑے ہو کر 3 مرتبہ لعنت کی۔ جب خود حضرت مسیح کی موجودگی میں ان کا اثر اور فیض اس قدر تھا تو اب 1900 سال گزرنے کے بعد خود اندازہ کر لو کیا باقی رہا ہوگا۔ اس کے بالمقابل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت تیار کی تھی وہ ایسی صادق اور وفادار جماعت تھی کہ انہوں نے آپ کے لیے جانیں دے دیں، وطن چھوڑ دیے، عزیزوں اور رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، غرض آپ کے لیے کسی چیز کی پرواہ نہ کی۔ یہ کیسی زبردست تاثیر تھی، اس تاثیر کا بھی مخالفوں نے اقرار کیا ہے، اور پھر آپ کی تاثیرات کا سلسلہ بند نہیں ہوا بلکہ آپ تک وہ چلی جاتی ہیں۔ قرآن شریف کی تعلیم میں وہی اثر، وہی برکات اب بھی موجود ہیں۔ اور پھر تاثیر کا ایک اور بھی نمونہ قابل ذکر ہے کہ انجیل کا کہیں پتہ ہی نہیں لگتا۔ خود عیسائیوں کے سمر میں مشکلات ہیں کہ اصلی انجیل کون سی ہے اور وہ کس زبان میں تھی اور وہ کہاں ہے، مگر قرآن شریف کی برابر حفاظت ہوتی چلی آئی ہے، ایک لفظ اور ایک نقطے تک اس کا ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ اس قدر حفاظت ہوئی ہے کہ ہزاروں لاکھوں حافظ قرآن شریف کے ہر ملک اور ہر قوم میں موجود ہیں، جن میں باہم اتفاق ہے، ہمیشہ یاد کرتے اور سناتے ہیں۔ اب بتاؤ کہ کیا یہ آپ کے برکات اور زندہ برکات نہیں، اور کیا ان سے آپ کی حیات ثابت نہیں ہوتی؟ غرض کیا قرآن شریف کی حفاظت کے روح سے اور کیا تجدید دین کے لیے 8 صدی پر مجدد کے آنے کی حدیث سے اور کیا آپ کی برکات اور تاثیرات سے جو اب تک جاری ہیں آپ کی حیات ثابت ہوتی ہے۔ اب غور طلب امر یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی حیات کے عقیدے نے دنیا کو کیا فائدہ پہنچایا ہے، کیا اخلاقی
اور عملی طور پر اصلاح ہوئی ہے یا فساد پیدا ہوا ہے؟ اس امر پر جس قدر غور کریں گے اسی قدر اس کی خرابیاں ظاہر ہوتی چلی جائیں گی۔ میں سچ کہتا ہوں کہ اسلام نے اس عقیدے سے بہت بڑا ضرر اٹھایا ہے، یہاں تک کہ 40 کروڑ کے قریب لوگ عیسائی ہو چکے ہیں جو سچے خدا کو چھوڑ کر ایک عاجز انسان کو خدا بنا رہے ہیں۔ اور عیسائیت نے دنیا کو جو نفع پہنچایا ہے وہ ظاہر امر ہے، خود عیسائیوں نے اس امر کو قبول کیا ہے کہ عیسائیت کے ذریعہ بہت سی بد اخلاقیاں دنیا میں پھیلی ہیں، کیونکہ جب انسان کو تعلیم ملے اس کے گناہ کسی دوسرے کے ذمے ہو چکے تو وہ گناہ کرنے پر دلیر ہو جاتا ہے، اور گناہ نوع انسان کے لیے خطرناک زہر ہے جو عیسائیت نے پھیلائی ہے۔ اس صورت میں اس عقیدے کا زہر اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ حیات مسیح کے متعلق اسی زمانے کے لوگوں پر الزام ہے، نہیں، بعض پہلوں نے بھی غلطی کھائی ہے، مگر وہ تو اس غلطی میں بھی ثواب ہی پر رہے، کیونکہ مجتہد کے متعلق لکھا ہے یخطئ و یصیب، کبھی مجتہد غلطی بھی کرتا ہے اور کبھی ثواب، مگر دونوں طرح پر اسے ثواب ہوتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ مشیت ایزدی نے یہی چاہا تھا کہ ان سے یہ معاملہ مخفی رہے، پس وہ غفلت میں رہے اور اصحاب کاف کی طرح یہ حقیقت ان پر مخفی رہی، جیسا کہ مجھے الہام ہوا تھا۔ ام حسبت ان اصحاب الکاف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اسی طرح مسیح کی حیات کا مسئلہ بھی ایک عجیب سر ہے، باوجود ہے کہ قرآن شریف کھول کھول کر مسیح کی وفات ثابت کرتا ہے، اور حدیث سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پر جو آیت استدلال کے طور پر پڑھی گئی وہ بھی اسی کو ثابت کرتی ہے، مگر باوجود اس قدر آشکارا ہو جانے کے خدا تعالیٰ نے اس کو مخفی کر لیا اور آنے والے موعود کے لیے اس کو مخفی رکھا، چنانچہ جب وہ آیا تو اس نے اس راز کو ظاہر کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ وہ جب چاہتا ہے کبھی بھید کو مخفی کر دیتا ہے اور جب چاہتا ہے اسے ظاہر کر دیتا ہے۔ اسی طرح اس نے اس بھید کو اپنے وقت تک مخفی رکھا، مگر اب جب کہ آنے والا آ گیا اور اس کے ہاتھ میں سر کی کلید تھی اس نے اسے کھول کر دکھا دیا۔ اب اگر کوئی نہیں مانتا اور ضد کرتا ہے تو وہ گویا اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کرتا ہے۔ غرض وفات مسیح کا مسئلہ اب ایسا مسئلہ ہو گیا ہے کہ اس میں کسی قسم کا اخفا نہیں رہا، بلکہ ہر پہلو سے صاف ہو گیا ہے۔ قرآن شریف سے مسیح کی وفات ثابت ہوتی ہے، احادیث وفات کی تائید کرتی ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معراج موت کی تصدیق کرتا ہے، اور آپ خود گویا چشمدید شہادت دیتے ہیں، کیونکہ آپ نے شب معراج حضرت عیسیٰ کو حضرت یحییٰ کے ساتھ دیکھا، اور پھر آیا قل سبحان ربی هل کنت الا بشر رسولا مسیح کو زندہ آسمان پر جانے سے روکتی ہے، کیونکہ جب کفار نے آپ سے آسمان پر چڑھ جانے کا معجزہ مانگا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہی جواب دیا، قل سبحان ربی هل کنت الا بشر رسولا، بنی اسرائیل آیت 94۔ یعنی میرا رب اس وعدہ خلافی سے پاک ہے جو ایک مرتبہ تو وہ انسان کے لیے یہ قرار دے کہ وہ اسی زمین پیدا ہوا اور یہیں مرے گا، فیہا تحیون و فیہا تموتون، الاعراف آیت 26۔ میں تو ایک بشر رسول ہوں، یعنی وہ بشریت میرے ساتھ موجود ہے جو آسمان پر نہیں جا سکتی۔ اور دراصل کفار کی غرض اس سوال سے یہی تھی، کیونکہ وہ پہلے یہ سن چکے تھے کہ انسان اس دنیا میں جیتا اور مرتا ہے، اس لیے انہوں نے موقع پا کر سوال کیا، جس کا جواب ان کو ایسا دیا گیا کہ ان کا منصوبہ خاک میں مل گیا۔ پس یہ ایک طے شدہ مسئلہ ہے کہ مسیح وفات پا چکے۔ ہاں، یہ ایک معجزانہ نشان ہے کہ انہیں غفلت میں رکھا اور ہوشیاروں کو مست بنا دیا۔